جو آئے دن رجب بٹ اور ڈکی بھائی وائرل رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے بارے میں بھی یہ بہت ساری باتیں پہلے بھی کر چکی ہیں۔ کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اگلے 5 منٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ جب اس کو پڑھتی ہے نا تو وہ اپنے لیے وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا جو کسی بھی چیز کا ماہر ہے، لائر ہے، اسٹرالوجر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنے کو خود ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات اس میں انوالوڈ ہیں، آپ کی اپنی جان اس میں انوالوڈ ہے۔ آپ کبھی بھی یہ رسک نہیں لیں گے۔ آپ نے رجب بٹ کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کی، آپ نے ڈکی بھائی کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کی، تو آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو اپنا ذائچہ بنانا چاہیے؟ مجھے ذائچہ نہیں نکالنا، میں سائیکک ریڈر ہوں، فیس ریڈنگ کرتی ہوں، میں پامسٹ ہوں، میں لاہور جامعہ جاتی ہوں۔ 7th لائن میں لکھا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ مجھے عجیب لگتا ہے جب مولاناز کھڑے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کے لیے استخارہ کریں۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے اور میں کہوں جی میں دوائی کھا رہی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ آپ آخر دیکھنا کیا چاہ رہی تھی؟ آپ کو قرآن پاک کو کھول کے یہ دیکھنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ جیسے استخارے کی دعا کا بھی ہے نا کہ آپ 3 سے 7 راتیں دعا پڑھ کے سوئیں، آپ کو خواب میں نظر آ جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ایک شہر سے دوسرے شہر 2 بچے لے کے شفٹ کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی نا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا آپ کلیئر نظر نہیں آتا۔ اب 25 سال بعد میں جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ نے مجھے بالکل صحیح جگہ بھیجا۔ آج کل پورے ملک میں سیلابی ماحول چل رہا ہے، فلڈ کی کنڈیشنز بنی ہوئی ہیں، بہت سارے علاقے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس حوالے سے کیا پریڈکشن ہے؟ کیا یہ جو سیلاب آنے بند ہو جائیں گے یا ابھی یہ سلسلہ ابھی ایسے ہی جاری رہے گا؟ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے آپ کے ایک کی۔ کتنا بندہ مرا سوات میں، فلیش فلڈز آئے، پنجاب میں زیادہ کیونکہ یہاں دکھاوا بہت ہے کہ جی ہم نے بنائی، محسن نقوی بار بار کہتے ہیں ہم نے بنائی۔ السلام علیکم دوستک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ خالد، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں آپ اکثر اوقات ان کو اپنے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کافی زیادہ یہ وائرل بھی رہتی ہیں۔ ان کا نام ہے لالا رخ، جو کہ ایک ایسٹرالوجر بھی ہیں، لوگوں کے ذائچے بھی بناتی ہیں، اور جو آئے دن رجب بٹ اور ڈکی بھائی وائرل رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے بارے میں بھی یہ بہت ساری باتیں پہلے بھی کر چکی ہیں، ان کے فیوچر کے حوالے سے بتا چکی ہیں۔ تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ناٹ ایٹ آل، کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اگلے 5 منٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ جو جس کام میں مہارت رکھتا ہے نا، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا آتا ہے، جب اس کو پڑھتی ہے نا تو وہ اپنے لیے وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ جی بہت بڑا ہارٹ سرجن ہے اور جب اس کی ہارٹ سرجری تھی تو اس نے خود کی نہیں کی نا؟ اچھا اب مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو وہ ہے کسی بھی چیز کا ماہر ہے، لائر ہے، اسٹرالوجر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنے کو خود ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ نالج ہوتا ہے پاس آن کرنے کے لیے، نالج ہوتا ہے دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ اگر ایک وکیل پکڑا جاتا ہے نا تو وہ اپنے لیے وکیل ہائر کرتا ہے۔ بہت کم دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ پہ کیس ہے اور آپ کھڑے ہو کے کہیں جی میں نے اپنا کیس خود لڑنا ہے، بہت کم ہوتا ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات اس میں انوالوڈ ہیں، آپ کی اپنی جان اس میں انوالوڈ ہے، تو آپ کبھی بھی یہ رسک نہیں لیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کے تو ذائچے بناتی ہی رہتی ہیں، آپ نے رجب بٹ کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کی، آپ نے ڈکی بھائی کے حوالے سے بھی پریڈکشنز کی، تو آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو اپنا ذائچہ بنانا چاہیے؟ کیا ایسا کبھی آپ نے کیا ہے کہ اپنا ذائچہ بھی بنا کے دیکھا ہو؟ اول تو یہاں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر لوں، لوگ آپ کے ایسی ورڈز کو سن کے مجھے فون کرتے ہیں جی ذائچہ نکالتے، ذائچہ، مجھے ذائچہ نہیں نکالنا آتا، مجھے وڈ نو نالج کے ذائچہ کیا ہوتا ہے۔ میں سائیکک ریڈر ہوں، فیس ریڈنگ کرتی ہوں، میں پامسٹ ہوں، ہاتھ دیکھتی ہوں لیکن اب میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں اسٹرالوجر ہوں، میں اسٹرالوجی کرتی ہوں، آپ کے سٹارز، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، اینجل نمبر، یہ سب آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنے لیے استخارہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے جب لاہور شفٹ ہونا تھا کراچی سے تو بہت بڑا سٹیپ تھا میری زندگی کا، تو میں نے اس وقت 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 طرح کے کیے۔ استخارہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دعا پڑھ کے سو جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے تب تک اتنا نالج نہیں تھا، کوئی کلو نظر آتا ہے، تو میں کیا کرتی تھی، تب کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو میں قرآن کھول کے کہتی تھی 7th لائن، ٹھیک ہے؟ 7th لائن میں کیا لکھا ہے؟ اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جی میں لاہور جاؤں یا نہ جاؤں، 7th لائن میں لکھا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ ارے یہ تو میرا جواب ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ پھر کھولوں، پھر کروں؟ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود ایبسلیوٹلی کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا،
اور کیونکہ میرے ارد گرد کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جس سے میں اپنا وہ کراتی کہ جی میرے لیے بتا دیں. ابھی کل ایک لڑکی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی میں لوگوں کے لیے استخارہ نکالتی ہوں. میں نے کہا بی بی کیسے کرتی ہیں آپ مجھے ذرا بتائیے گا. مجھے عجیب لگتا ہے جب مولاناز کھڑے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کے لیے استخارہ کر رہے ہیں. آپ کے پیٹ میں درد ہے اور میں کہوں جی میں دوائی کھا رہی ہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ نہیں. اچھا، آپ کے بارے میں ایک اور بات بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ نے 7 دفعہ قرآن پاک کو کھولا، اس کو پڑھا، اس کے ترجمے کو دیکھا، جس کے اندر سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے. تو کیا آپ اپنی مرضی سے کوئی اس میں سے سوال ڈھونڈنا چاہ رہی تھیں یا اس کا جواب جاننا چاہ رہی تھیں، یا آپ آخر دیکھنا کیا چاہ رہی تھیں؟ آپ کو قرآن پاک کو کھول کے یہ دیکھنے کی کیوں ضرورت پڑی، اور یہ آپ کیوں ان سے مشورہ، قرآن پاک سے کیوں مشورہ لینا چاہ رہی تھیں کہ آپ کو لاہور جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ جیسے استخارے کی دعا کا بھی ہے نا کہ آپ 3 سے 7 راتیں دعا پڑھ کے سوئیں, آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا. اسی طرح آپ پھر ٹرائی کر لیتے ہیں, پھر آپ کر لیتے ہیں. پھر مجھے اس کا 2-3 جگہ سے جواب آیا کہ جی آپ کے لیے بہت بہتر ہے لاہور جائیں 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 جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے ایک شہر سے دوسرے شہر 2 بچے لے کے شفٹ کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی نا. ٹرک لوڈ کروائے, سب کچھ بیچا بکایا, جو لانا تھا لائے, شفٹ ہوئے. اور فرسٹ 2 ایئرز ہمارے بہت ٹف تھے یہاں لاہور میں, بہت سخت زندگی تھی. اور میں سوچتی رہی کہ اللہ میاں آپ نے مجھے یہاں دھکا تو مار دیا, بھیج تو دیا, اب میرے لیے آسانیاں بھی کر دی, کس کے لیے مجھے یہاں بھیجا. بٹ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا آپ کلیئر نظر نہیں آتا, آنکھیں باہر کو دیکھتی ہیں. وہ آنکھ جب آپ کی کھلتی ہے جو اندر کو دیکھتی ہے, تب آپ کی روح کا سفر شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں نے باہر دیکھا یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. پھر میں نے آنکھیں بند کر کے لیٹ کے اپنی رحمتیں گننی شروع کی, جو بلیسنگس ہیں. اللہ نے پھر ایسے ایسے راستے میری بلیسنگس کے کھولے کہ مجھے اپنا گھر بھی ملا, مجھے گاڑی بھی ملی. یہاں پہ اپنی پہلی کار یہاں خریدی, میرا پہلا اپنا گھر یہاں تھا, پھر میں نے دوسرا خریدا, میرے بچوں کی شادی یہاں ہوئی. تو ہائنڈ سائٹ میں اب 25 سال بعد میں جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ نے مجھے بالکل صحیح جگہ بھیجا, صحیح فیصلہ تھا. انہوں نے کہا یہ چیزیں تمہیں وہیں ملیں گی, تب تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اس میں سے دیکھنا کیا چاہ رہی تھی؟ مطلب کوئی آپ کو مائنر سا کلو چاہیے تھا کہ اس ساری سچویشن سے آپ کو نکلنا کیسے چاہیے, اس میں سے آپ دیکھنا کیا چاہ رہی تھی؟ نہیں دیکھیں, یہ تو میرے ساتھ میرا سوئسائڈل ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے, اور ڈپریشن اس کا مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز میں, ہر چیز. دیکھیں آپ نے اپنے دل میں سما لیا یا آپ نے سوچ لیا جب آپ 15-16 سال کے تھے, میٹرک میں تھے, میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, اور آپ ایف اے میں میٹرک میں ہی آپ فیل ہو گئے. آپ کے پھر آپ نے اٹیمپٹ کیا, پھر آپ ایف ایس سی کرنے لگے, یہاں پہ مارکس اتنے نہیں آئے کہ آپ کو کوئی میڈیکل کالج ایڈمیشن دے. اب آپ نے سائڈ ٹریک کر کے کوئی بھی کام کر لیا, وہ اندر آپ کے دکھ جو ہے نا کہ میں نے وہ ڈاکٹر بننا تھا, وہ تو رہ گیا نا. آپ کچھ بھی بن جائیں گے, آپ بل گیٹس بن جائیں, آپ ایلن ماسک بن جائیں, آپ ڈسکوریاں کر لیں, آپ آسمان پہ پہنچ جائیں. وہ جو آپ کا جو 15-16 سال کی عمر میں جو آپ کا ایک ایم تھا, خواہش تھی, اور آپ کی تکمیل نہیں ہو سکی ڈیو ٹو اینی ریزن. بعض ایسے بھی بچے ہیں جو بہت لائق بھی ہوتے ہیں لیکن اس دن وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ پیپر کے لیے نہیں جا سکتے, اس کی وجہ سے ان کا پورا کیریئر, یہ تو اللہ کے کام ہے نا. لیکن ڈپریشن وہ آپ کی سوچ تو وہی ہے, اس کو تو آپ نے اپنے کو کیسے چینج کرنا ہے, وہ آپ نے خود اپنے کو موٹیویشن کرنی ہے. آپ نے وہ بھی دیکھا اور آپ آج کی لالہ رخ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پھر سے مر کے, اس کو کہتے ہیں فینکس. فینکس ایک ایسی چڑیا ہے جو آگ میں خود کو جلتی ہے اور پھر وہاں سے وہ پھر زندہ ہو کے بنتی ہے. اور میں اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہوں بیکاز اس آگ میں بہت دفعہ جل کے مرنے کے قریب پہنچ کے پھر سے زندگی پائی ہے. تو الحمدللہ. آج کل پورے ملک میں سیلابی ماحول چل رہا ہے, فلڈ کی کنڈیشنز بنی ہوئی ہیں, بہت سارے علاقے متاثر بھی ہو رہے ہیں. آپ کے اس حوالے سے کیا پریڈکشن ہے, کیا یہ جو سیلاب آنے بند ہو جائیں گے یا ابھی یہ سلسلہ ابھی ایسے ہی جاری رہے گا, اور جتنا نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں اس کے لیے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر مشکلیں, اذیتیں, عذاب اتاریں گے. یہ ہمیں اس وقت جو آزمائش ہے پاکستان کے اوپر سب سے بڑی, وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یار ہماری ہر ڈائریکشن غلط ہے. ٹھیک ہے,
جب کہیں بھی آپ کوئی پرانی فلم اٹھا لیں، آپ کوئی پرانا ناول اٹھا لیں، آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے آپ کے ایکے کی، تب سب قبیلے مل جاتے ہیں، سب ایکا کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کر ہائے ایک فون کر دیا۔ ابھی ہمارے یہاں اتنے بڑی شہادتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، فون کر دیا، او وزیر اعظم کا پیغام، بڑا افسوس ہوا، 800 بندہ سوات میں مرا۔ 2 مہینے پہلے ہی مرے تھے نا، کتنا بندہ مرا سوات میں، فلیش فلڈز آئے، آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ سوات گئے ہیں، ہم تو سارا بچپن جاتے رہے ہیں، ہم 20-25 سال جاتے رہے ہیں۔ وہاں کی سڑکیں آپ دیکھیں، میں تو لاسٹ 2-3 سال میں 2-3 دفعہ گئی، میں نے دیکھا نا وہاں اتنا ٹورزم ہے لیکن وہاں کوئی کنسٹرکشن ہی نہیں ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیں، جس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، آپ ذمہ داری نہیں ہے، وہ بڑا مزے کا ایک لکھا تھا، وہ سڑک میں ایک نالا ہے، ہر سڑک میں ہمارے، وہ کہتا ہے جی یہ سڑک میں نالا کس، نہیں اندر تو سارے پھر بھی کھلے ہیں نا، وہ تو باہر منہ، میں کہہ رہی ہوں نا پنجاب میں صرف منہ دھویا، باقی آپ نہائے کہ نہیں نہائے، آپ سے گندی بدبوئیں آ رہی ہیں، پسینے کی آ رہی ہیں، آپ کے گندے کپڑے ہیں، منہ دھو لیا آپ نے، میک اپ کر لیا، آپ آ گئے تیار ہو کر۔ یہ پنجاب ہے، ٹھیک ہے، نہیں سب جگہ ہے بٹ پنجاب میں زیادہ، کیونکہ یہاں دکھاوا بہت ہے کہ جی ہم نے بنائی، محسن نقوی بار بار کہتے ہیں ہم نے بنائی۔ اب وہ کہتے ہیں جی نالی، جی ہم نے تو نہیں سڑک صحیح بنائی تھی، جو سڑکوں والے ہیں، رائٹ، یہ تو سوئی گیس والے آئے تھے، انہوں نے سوئی گیس کے پائپ لائن ڈالے تھے، وہ سڑک توڑ گئے، سوئی گیس والوں کہتے ہیں جی ہمارا تو پائپ ڈالنے کا کام ہے، سڑک بنانے کا کام تو ہمارا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کس کو کہیں گے؟ گورنمنٹ میں کون سا حصہ ہے جو کہے گا کہ جی یہ سڑک تو میں نے بنائی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو بجٹ نہیں ہے، ہم پھر تو نہیں بنا سکتے، جس نے وہ کھیڑی ہے وہ بنائے۔ اتنے بڑے بڑے پائپس ڈلے، آپ نے میری سڑک تو 2-3 دفعہ آپ لوگ لاسٹ ایئر میں آئے ہیں، دیکھا ہے کتنی مشکل تھی، یقین مانیں، اور آپ دیکھیں وہ اس نے 10-10 کلومیٹر پہ اس نے کٹ ڈال دیے۔ اتنی غریب قوم، رکشے سائیکلوں والے، رکشے میں جانے والے، موٹر سائیکل والے، سائیکل والے، وہ وہاں سے جا کے اس نے کٹ دے دیا۔ اچھا چلے 2 کلومیٹر سمجھتے، فار ایگزامپل میرے گھر کے بالکل سامنے ہے فائن، میں وہاں جاتی ہوں اسٹور، ٹھیک ہے، میں پہلے سڑک کراس کرتی تھی، وہاں سے میں جب سودا لے لیا، خالی ہاتھ ہوں نا، واک میں کر سکتی ہوں، اب اس نے سنا ہے بیچ میں ساری باڑیں لگا رہے، لوگ سڑک بھی نہ کراس کر سکے پیدل والے، کیونکہ ٹریفک اب 120 کلومیٹر سے شہر میں گاڑیاں چلیں گی۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، ریزیڈینشیل ایریا میں گاڑی کا ڈرائیو کرنا اینڈ موٹر وے پہ ڈرائیو کرنے کی سپیڈ الگ ہوتی ہے، تو آپ کیوں سب کچھ بند کر رہے ہیں؟ اب میں پہلے رکشے والے کو 100 روپے دیتی تھی گھر آنے کے، اب مجھے اس کو 250 روپے دینے پڑ رہے، وہ کہتے جی مجھے اوپر سے گھوم کر آنا، سو وائی؟